صحابہ کرام کچھ زخمی ہیں، کچھ شہید ہو چکے ہیں، نبی علیہ السلام بھی وہ جناب ایک تھوڑی سی جگہ تھی وہاں پہ گر گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی زخمی ہو کے، اب وہ چاہتے تو سب کو شہید کر سکتے تھے لیکن واپس کیوں پلٹے؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کہا مانو ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، وہ تم کو لٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم پلٹو گے خسارے والے ہو کر، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور بہترین مدد کرنے والا ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں رعب، بما اشرکوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، پر نہیں اتاری رب العالمین نے اس کے اوپر کوئی دلیل، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم، جب ایمان والوں کو تھوڑی سی شکست ہوئی نا، جب واپس پلٹے مدینہ میں، تو کافی سارے صحابہ زخمی بھی تھے اور 70 کے قریب تقریباً زخمی تھے اور شہید تھے۔ جب وہاں پہ واپس پلٹے نا، منافقوں نے جو 300 چھوڑ کے چلے گئے تھے واپس، بھائی عبداللہ بن ابی منافق کے ساتھ، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، دیکھو میں نے کہا تھا نا یہ جنگ نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ تو مروانا تھا اپنے آپ کو، ایسی ایسی انہوں نے باتیں کی، حتیٰ کہ ایمان والوں سے کہنا شروع ہو گئے کہ نعوذ باللہ یہ پیغمبر سچا نہیں ہے، اگر سچا پیغمبر ہوتا آج ان کو شکست نہ ہوتی، سچے پیغمبر کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، جب اللہ کی مدد ہو جس کے ساتھ، وہ اس کو شکست کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ یہ تو نعوذ باللہ سچا پیغمبر ہی نہیں ہے، ایسے ایسے باتیں شروع کر دی، تو اللہ نے حکم نازل فرما دیا، اے ایمان والو ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی باتوں میں آؤ گے تو یہ تو تمہیں دین سے کفر کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم پلٹ جاؤ، دین کو چھوڑ دو، تو ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی باتوں کو سنے نہیں، بھائی بے ایمان ہے، خود بھی دین سے دور ہے، تمہیں بھی دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو آزمائش ہوتی ہے رب العالمین کی طرف سے، بعض دفعہ رب العالمین تکلیف دے کے آزماتا ہے، بعض دفعہ رب العالمین خوشحالی دے کے بھی آزماتا ہے۔ ان ایمان والوں کو یہاں جو جوڑا گیا، آگے آ رہا ہے لفظ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تم کو آزمائے، کون سچے ایمان والا ہے، کون پکے ایمان والا ہے اور کون منافق ہے۔ اللہ نے تم کو یہاں پہ آزمایا ہے تھوڑی سی شکست دے کے، تاکہ نکھر کے سامنے آ جائے ایمان والے اور کفر والے، یہی یہاں پہ مقصد تھا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کہا مانو کافر لوگوں کا، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے اوپر پلٹ دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اگر تم ان کی باتوں میں آ کے پلٹ گئے، دین کو چھوڑ دیا، پھر تم خسارے میں جاؤ گے، دیکھ لینا، گھاٹے میں جاؤ گے، نقصان کا سودا کرو گے اس وقت۔ بل اللہ مولاکم، کافر تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے پھر تو ایسا نہ ہوتا نا، اب ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اس لیے آپ ہماری طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، فلاں وعدے کر رہے ہیں مدد کے۔ اللہ نے فرمایا بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اللہ تمہارا کیا ہے؟ کافروں کی مدد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوگی وہی انسان کامیاب ہوگا۔ لہذا اے ایمان والو ذہن میں رکھو، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا بہترین دوست ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا دوست نہیں ہے، کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وَهُوَ، اور وہ، خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والا، بہترین مدد کرنے والا، اس سے بہتر کسی کی مدد نہیں ہے۔
سب سے بہتر مدد کس کی ہے؟ جس کی اساس اللہ کی مدد ہوگی وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ لہذا ان کی باتوں میں نہ آنا، میں تمہارا مولا ہوں، میں ہی تمہاری مدد کروں گا۔ سنلقی فی قلوب الذین، اس کے بہت سارے واقعات انسان یہاں پہ دلائل دے سکتا ہے کہ رب العالمین نے صحابہ کی پھر کیسے کیسی مدد کی۔ تھوڑے تھوڑے بندوں نے اتنے بڑے بڑے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ آگے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ نے فرمایا ہم ان قریب ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب۔ کافروں کے دلوں میں کیا ڈال دیں گے؟ آپ حساب لگائیں، جنگ احد میں جب یہ واپس پلٹے ہیں صحابہ بہت سارے زخمی ہو گئے، 70 کے قریب شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام خود ایک جگہ پہ زخمی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ حساب لگا سکتے ہیں کافر وہاں سے پلٹے کیوں؟ اتنا غلبہ حاصل کر لیا، کافر پلٹے کیوں؟ پھر بھاگ کیوں گئے واپس؟ حالانکہ اگر وہ چاہتے سب کو ختم کر سکتے تھے، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی بالکل جو نا جنگ کا پاس ہی پلٹ گیا تھا۔ صحابہ کرام کچھ زخمی ہیں، کچھ شہید ہو چکے ہیں، نبی علیہ السلام بھی وہ جناب ایک تھوڑی سی جگہ تھی وہاں پہ گر گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی زخمی ہو کے۔ اب وہ چاہتے تو سب کو شہید کر سکتے تھے، لیکن واپس کیوں پلٹے، واپس کیوں بھاگے؟ اللہ نے کفر کے دل میں روک ڈال دیا، اور بھاگو بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے، پھر کہاں پنگا لینے لگے ان سے، پھر وہاں سے بڑی مشکل وہ اپنے آپ کو سوچ لو بھاگے ہیں، وہاں سے جان چھڑا کے وہاں سے بھاگے ہیں، وجہ دل کے اندر روب آ گیا تھا۔ رب العالمین ان کے دل کے اندر مسلمانوں کا روب ڈال دیا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے رب العالمین نے پھر ان کو واپس بلایا ہے۔ اور دوسری بات، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء پر 5 وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے رب العالمین نے جو فضیلت دی ہے کہ میرا روب 1 مہینے کی مسافت تک ہے۔ دشمن کے اوپر میرا روب کتنی مسافت کے اوپر ہے؟ جتنا انسان 1 مہینے تک چل سکتا ہے نا، اتنی دور چاروں طرف میرا روب ہے، جہاں میں ہوں گا 1 مہینے کی مسافت تک رب العالمین نے میرا روب ڈال دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کافر ڈر کے بھاگے۔ نبی علیہ السلام کا روب تھا، جب پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام زندہ ہے، پتہ چل گیا صحابہ کو بھی، نبی علیہ السلام کو نے بتا دیا، صحابہ نے کہ افسر زندہ ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور پھر بھاگ گیا ڈر کے۔ مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کا روب رب العالمین نے 1 مہینے کی مسافت تک ڈال دیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان توحید کے اوپر قائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا روب بھی ڈال دیتے ہیں مشرک کے اوپر۔ مشرک ہمیشہ مرعوب ہوتا ہے، ڈر ڈر کے رہتا ہے، روب میں رہتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں، اب جو مسلمان کافر سے ڈر رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ محلے محلے میں دربار بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے شرک شروع کر دیا ہے، شرک کی بھرمار ہو چکی ہے۔ آپ رشتہ کرنے جائیں مشرک کے علاوہ بڑی مشکل ہے کو مل جائے، ہر جگہ مشرک کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو جہاں شرک ہی زیادہ ہوگا وہاں پہ روب ہوگا کافروں کا۔ شرک کی وجہ سے انسان مرعوب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر دوسروں کا روب پڑ جاتا ہے۔ لہذا جو انسان مشرک ہوتا ہے وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھ لیں جو اب دنیا میں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جو لوگ شرک نہیں کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، وہ جہاد کرتے ہیں، کافروں کو مارتے بھی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو مشرک ہیں وہ جہاد کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، وہ جا ہی نہیں سکتے، وجہ کہ ان کے دلوں کے اندر روب آ چکا ہے، وہ ڈر چکے ہیں، ان کے اندر روب رب العالمین نے ڈال دیا ہے۔ جو انسان شرک کرتا ہے نا، کبھی بھی دوسرے کے اوپر روب نہیں ڈال سکتا، وہ خود مرعوب ہو کے رہتا ہے۔ تو یہ بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان قریب کافر لوگوں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اشرکوا باللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا ہے۔ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ کے شرک کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، خالی ہوائی باتیں اور چھڑی ہوئی۔ اب سب جانتے ہیں کیسی کیسی باتیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ 12 سال لٹکا رہا اور 12 سال یہ نہ کھایا، 12 ہوتی رہتی ہے بس۔ پتہ نہیں کس نے ان کو 12 یہ بتا دیا، 12 الٹا لٹکا رہا، 12 سال ڈبو کے رکھا، 12 سال وہ کر کے رکھا، سارا کچھ خالی کہانیاں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس دلائل ہے ہی نہیں۔ اور یہ یہاں پہ بابا رہا ہے جی، اس نے یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، کون بتا رہا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، وہ سوٹا لگایا ہوا ہے، نشے میں دھت ہے اور بتا رہا ہے بابا نے یہ کیا، بابا نے وہ کیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ڈرامے بازی ہے، حقیقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات۔ تو گیا اس کے پاس دلائل نہیں ہے، خالی ہوائی باتیں ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ما لم ينزل به سلطانا،
ان کے اوپر نہ لفظاً کوئی دلیل ہے نہ کوئی معنی کوئی دلیل ہے. ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا. وبئس مثوى الظالمین، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ آگ ہی ہے، برا ہی ٹھکانہ ہے ان کا. جو انسان اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی طرف سہارا تلاش کرے گا تو اللہ کے سہارے کو چھوڑ کے کسی اور کے سہارے کی طرف جانے والا انسان بے وقوف ہی ہو سکتا ہے. لہٰذا اللہ کی طرف دھیان رکھیے گا، اللہ کو ہی اپنا معبود سمجھیے گا، اور اللہ کو ہی مشکل کشا سمجھیے گا، اللہ کو ہی حاجت روا سمجھیے گا. تو انسان ایسا سمجھتا رہے گا، اس کا رعب رب العالمین کفر کے دل میں ڈال دے گا. جب انسان خود شرک کرنا شروع کر دے گا، یہ خود دوسرے لوگوں سے مرعوب ہو جائے گا. آپ آج دیکھ لیں مسلمانوں کتنی تعداد ہے، اور اربوں کے اعتبار سے تعداد ہے مسلمانوں کی، تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہے پوری دنیا میں. اس کے باوجود ڈر رہا ہے. چھوٹے سے ملک فلسطین کو کافر نے کیسے تہس نہس کر کے رکھ دیا بیچارے کو، اور مسلمان چپ ہیں، پتہ بھی نہیں ہے، ڈرے ہوئے ہیں کہیں ہمارے تعلقات نہ خراب ہو جائیں، کہیں ہم پر نہ حملہ کر دے. وجہ صرف مرعوب ہو چکے ہیں، وجہ اندر شرک آ چکا ہے. یہ شرک بہت گندی بیماری ہے. اللہ پاک سے دعا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے.